صلی علی محمد علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، وقال تعالى في مقام آخر، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وقال تعالى في مقام آخر، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم، اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه۔ معزز سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، مختلف قسم کی آیات میں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا۔ ان آیتوں کے سماعت کے بعد آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے کہ ہمارا جو عنوان ہے وہ سلسلے کے متعلق ہے، اور ہم نے جو عنوان شروع کیا وہ ہے امانت اور عدالت۔ امانت کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں مختلف قسم کے آیات نازل فرمائے۔ مشہور اور واضح آیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، امانتوں کو ان لوگوں کے حوالے کرو۔ ایک بالکل باریک مسئلہ پیش کر کے میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں تاکہ کہیں میں بھول نہ جاؤں۔ حضرات مفسرین کرام نے فرمایا، جب آپ کے پاس کوئی اللہ کا بندہ کوئی چیز بطور امانت دیتا ہے، کہتا ہے کہ بھائی اسے رکھو، میں 2 دن کے بعد، 8 دن کے بعد، 1 مہینے کے بعد یا 1 سال کے بعد وقت متعین کرتا ہے اور اس کے بعد لینے کا وعدہ کرتا ہے۔ اب اس صاحب کی جو چیز ہے وہ ہمارے پاس ہے، ایک مدت گزرنے کے بعد وہ آدمی آ کر لیتا ہے، کہتا ہے کہ میں جو چیز دیا تھا آپ کو وہ چیز مجھے واپس کریں۔ واپس کرتے ہوئے آدمی کو چاہیے کہ وہ خوش دلی کے ساتھ واپس کرے۔
احتیاط کو حضرات مفسرین کرام نے سامنے رکھ کر فرمایا کہ اگر واپس کرتے وقت کوئی اللہ کا بندہ اپنے دل کو چھوٹا بھی کرتا ہے تو یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ اگر مثال کے طور پر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو میں مثال بھی دے دوں کہ اگر میں اپنی کوئی سواری آپ کے پاس دیا تھا کہ بھائی میں ذرا کام سے جا رہا ہوں یا حج کو جا رہا ہوں یا عمرے کو جا رہا ہوں، میری گاڑی آپ رکھیں، میں اپنے کام سے فارغ ہو کر جب آؤں گا تو میں آپ سے اس گاڑی کو لے لوں گا۔ واپس آنے کے بعد جب میں آپ سے میری گاڑی پوچھوں جو میری ہی ہے، آپ کے پاس وہ گاڑی بطور امانت تھی، تو اسے واپس کرتے وقت آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اے اللہ ایک بہت بڑے بوجھ سے میں فارغ ہو رہا ہوں اور اس کی امانت کی حفاظت کرنے کی، دیکھ بھال کرنے کی اب تک تو نے مجھے توفیق دی، اب وہ مال والا آ کر مجھ سے مال لے رہا ہے۔ تو چنانچہ دیتے وقت آپ کو چاہیے کہ پوری خوش دلی کے ساتھ، پورے محبت کے ساتھ اسے اس کی امانت کو واپس کرنا پڑے گا۔ خدا نہ خواستہ دیتے وقت آپ کا دل چھوٹا ہو گیا یا آپ کے اندر کوئی رنجیدگی آ گئی تو حضرات فقہا نے فرمایا کہ یہ بھی خیانت میں داخل ہے۔ اور بھی باریک مسائل انشاءاللہ تعالی آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، امانتوں کو امانت والوں کے حوالے کرو۔ اور ایک جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن ہونے کی جو علامتیں قرآن پاک میں بیان فرمائی ہیں، اور کون سا مومن؟ وہ مومن جو کامیاب ہوتا ہے۔ مومن کی دو قسمیں ہیں، ایک مومن ناکام ہوتا ہے، ایک مومن کامیاب ہوتا ہے۔ ناکام مومن کون؟ جو کلمہ تو پڑھتا ہے نماز نہیں پڑھتا۔ ناکام مومن کون؟ جو کلمہ تو پڑھتا ہے روزے نہیں رکھتا۔ ناکام مومن کون؟ جو کلمہ تو پڑھتا ہے زکوٰۃ نہیں دیتا۔ ناکام مومن کون؟ جو کلمہ تو پڑھتا ہے لیکن امانتوں کے حقوق ادا نہیں کرتا۔ ناکام مومن کون؟ جو کلمہ تو پڑھتا ہے لیکن اپنے شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا۔ چنانچہ سورۃ النور 18ویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع ہی میں کامیاب مومنین کی علامتیں بیان فرما دی۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون۔ مختلف آیات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ کامیاب مومن الگ ہے اور ناکام مومن الگ ہے۔ کامیاب مومن کون ہے؟ جو نماز پڑھتا ہے۔ کامیاب مومن کون ہے؟ جو زکوٰۃ دیتا ہے۔ کامیاب مومن کون ہے؟ جو بیکار کے کاموں میں اور بیکار کے باتوں میں مشغول اور مبتلا نہیں ہوتا۔ کامیاب مومن کون ہے؟ جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے۔ کامیاب مومن کون ہے؟ جو اپنے امانت کو پورا کرتا ہے، امانت کو ادا کرتا ہے اور اپنے وعدے اور عہد کو پورا کرتا ہے۔ کامیاب مومن کون ہے؟ جو نماز کی حفاظت کرتا ہے۔ ان تمام اوصاف کو اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمانے کے بعد فرماتے ہیں اولئک هم الوارثون، یہی لوگ اللہ تبارک و تعالی کی بنائی ہوئی جنت کے وارث ہیں۔ الذین یرثون الفردوس، کون سی جنت کے وارث ہیں؟ ایک جنت ہے سادی سیدھی، جنت کے اندر درجات بھی ہیں۔ جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں اور نماز کو خشوع و خضوع سے پڑھتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو بیکار کاموں میں مبتلا نہیں ہوتے، جو بیکار باتوں میں مشغول نہیں ہوتے، جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو اپنے امانتوں کو ادا کرتے ہیں، جو اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، جو اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ معمولی جنت کے وارث نہیں ہوں گے، اس جنت کے وارث ہوں گے جس جنت کو میں اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس۔ اللہ ہی تمام باتوں کو وضاحت کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ الذین یرثون الفردوس، اب اس جنت میں کب تک رہیں گے؟ خالدین، ہمیشہ رہیں گے۔ تو مومن اور صحیح اور کامیاب مومن ہونے کی علامتوں میں ایک علامت کیا ہے؟ امانتوں کو پورا کرنا۔ ایک صحابی میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کر پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
متی الساعہ، قیامت کب ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعہ، بے شمار علامتوں کو پیش کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس دور میں امانتوں میں خیانت ہوگی تو قیامت کا انتظار کر لے۔ قیامت کی علامتیں بے حد و حساب، ان میں سے ایک علامت کیا ہے؟ امانتوں میں قیامت کے قریب خیانتیں ہوگی۔ بڑا بھی خیانت کرے گا، چھوٹا بھی خیانت کرے گا، اچھا بھی خیانت کرے گا، برا بھی خیانت کرے گا۔ غریب کے اندر بھی خیانت آ جائے گی، امیر کے اندر بھی خیانت آ جائے گی۔ معمولی ذمہ داری نہیں ہے امانت۔ گزشتہ جمعہ میں نے ایک حدیث بیان کی آپ کے سامنے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میری امت کا منافق کون؟ پھر اس بات کو بھی آپ سن لیں، منافق کی دو قسمیں ہیں۔ ایک منافق وہ جو اسلام کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے، ایک منافق وہ جو اعمال کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے۔ میری ایک ایک بات کو غور سے سننا، اللہ کے فضل سے ہمارے اکابر اور علماء اور اساتذہ کے حوالے سے میں ایک ایک جملے کو تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ایک منافق وہ جو اسلام کے ساتھ، ایمان کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے، اندر سے اس کا کفر ہے، خدا کو نہیں مانتا، خدا کے رسول کو نہیں مانتا، پھر بھی آتا ہے اللہ کے رسول کے سامنے، صحابہ کے سامنے، امت کے سامنے آ کر کہتا ہے میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے مسجد میں داخل ہو گیا اور نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اندر سے اس کا دل دماغ کفر میں بھرا ہوا ہے۔ یہ قسم ہے منافق کی۔ اور دوسری قسم منافق کی کون سی ہے؟ اندر تو کفر نہیں ہے لیکن اس کے اعمال میں نفاق ہے، وہ ایسے اعمال کرتا ہے جیسے اعمال منافق کرتے ہیں۔ منافق کی کئی شکل صورتیں، ان میں سے ایک شکل کیا؟ بات بات پہ جھوٹ بولنا۔ اگر وہ شکل کسی مسلمان کے اندر آ گئی تو منافق کا اثر آ گیا۔ ایک شکل منافق کی کیا؟ امانتوں میں خیانت کرنا۔ وہ چیز کسی مسلمان کے اندر آ گئی تو وہ شکل، وہ اثر مسلمان کے اندر آ جاتا ہے۔ وعدے کی خلاف ورزی کرنا، یہ اصل منافق کی علامت ہے، شکل ہے، صورت ہے۔ اگر یہ بات کسی کے اندر آ گئی مسلمان کے اندر تو اس کے اندر بھی نفاق کا اثر پایا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاق سے بچنے کا حکم دیا، کیونکہ سب سے سخت سزا کل قیامت میں اور جہنم میں کافرین اور منافق مشرکین سے بھی زیادہ سخت سزا قرآن کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے، منافقوں کو دی جائے گی۔ اس لیے کہ کافر اپنا چہرہ بتا رہا ہے، دھوکہ نہیں دے رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ میں کافر ہوں اور مقابلہ کر رہا ہے نبی سے، صحابہ سے، امت سے مقابلہ کر رہا ہے اپنی اصل شکل دکھا کر۔ مشرک بھی اپنی اصلی شکل اور اپنا اصلی چہرہ دکھا کر مقابلہ کر رہا ہے۔ جو آدمی کھلم کھلا مقابلہ کرتا ہے اس سے کوئی خطرہ نہیں ہوتا، لیکن منافق جو ہوتا ہے وہ آتا ہے شکل بنا کر اسلام کی، مسلمان کی، ایمان کی، مومن کی شکل بنا کر آتا ہے اور اندر سے اسلام کی بنیادوں کو کھوکھلا کرتا ہے۔ اللہ کو غصہ آیا، اللہ نے اپنے کلام میں کافروں سے بھی زیادہ، مشرکوں سے بھی زیادہ منافقوں کا عذاب کا ذکر کرتا ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقوں کو جہنم کے سب سے نچلے حصے میں رکھا جائے گا۔ اس کے اوپر مشرک کا درجہ ہے، اس کے اوپر کافر کا درجہ ہے، لیکن سب سے نیچلا، سب سے حقیر اور سب سے گھٹیا، سب سے سخت اور سخت سے سخت ترین جو سزا جہنم کے اندر اگر کسی فرقے کو، کسی جماعت کو، کسی مذہب کو دی جائے گی تو وہ منافقوں کو دی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام میں اس بات کا صاف اعلان کرتا ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ اس لیے میرے دوستو، نفاق کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو کافر ہے، اسلام کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے، اور ایک قسم کس کی؟ مومن تو ہے لیکن اعمال کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے۔ جو کافر اسلام کے
کے ساتھ دھوکہ کرے میرے نبی نے اسے بھی منافق کہا ہے. جو مسلمان اور مومن کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے لیکن اعمال کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی منافق کہا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تین چیزیں ایسی اگر تینوں کے تینوں کسی کے اندر داخل ہو گئی وہ سر کے بال سے لے کر پاؤں کے تلوے تک نفاق میں مبتلا ہو جائے گا. تین باتوں میں اگر ایک بات پائی گئی تو 1/3 نفاق اس کے اندر ہے, یا دو چیزیں پائی گئی یا 2/3 نفاق اس کے اندر ہے, تین چیزیں بھی پائی گئی تو تینوں کے داخل ہونے سے اس کا پورا جسم ظاہر اور باطن نفاق میں مبتلا ہو جاتا ہے. امانتوں میں کبھی خیانت نہیں کرنا. امانت کا ایک سبجیکٹ, ایک نصاب بہت بڑا ہے. آج گہری نظر ڈالنے کی سخت ضرورت ہے اس معاشرے اور اس امت اور ہمارے ماحول پر, ہمارے معاملات پر, ہمارے معاشرت پر, ہمارے لین دین پر گہری نظر ڈالنے کی سخت ضرورت ہے. میں کہوں تو دل چھوٹا نہ کریں. ڈاکٹر, طبیب, حکیم اگر مریض کے سامنے اس کا مرض بولتا ہے اور پیش کرتا ہے, مریض کو اپنا دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس امت کے صحیح حکیم, صحیح ڈاکٹر کون؟ اس امت کے علماء ہیں. اگر امت کے اور افراد کے اور فرد کے مرض کو پیش کرتے ہیں, کسی کو اپنا دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. علماء جو کہتے ہیں وہ بات اگر ہمارے زندگی میں پائی جاتی ہے تو فوراً توبہ کرو, اگر نہیں پائی جاتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو. مولا کریم اس بڑے گناہ اور جرم سے تو مجھے بچا کر رکھا ہے, اپنے دل کو چھوٹا کرنے کی سخت ضرورت, چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. گہری نظر اس امت پر ڈالنے کی سخت ضرورت ہے. آج امانت کے معاملے میں ایسے کچے ہیں مسلمان, ایسے کچے ہیں مسلمان. ایک داڑھی بڑھانے والا, ایک ٹوپی نہیں پہننے والا, زبانوں سے گالی دینے والا اگر معاملات میں بگڑا ہوا ہے ہم کو اتنا افسوس نہیں ہوتا, لیکن افسوس تو ایسے افراد پر ہوتا ہے جو 24 گھنٹے اپنے سروں میں ٹوپیاں پہنتے ہیں. افسوس تو ہم کو ایسے افراد پر ہوتا ہے جن کی داڑیاں ایک ایک مشت اور مٹھی ہوتی ہے. افسوس تو ایسے افراد پر ہوتا ہے جو 5 وقت پہلی سب, دوسری سب, تیسری سب تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. افسوس تو ہم کو ایسے افراد پر ہوتا ہے جو سالانہ حج بھی کرتے ہیں اور عمرے بھی کرتے ہیں, لیکن ان کا بزنس اور ان کے معاملات پر نظر ڈالیں گے تو ہمیں شرم آتی ہے, ہمیں افسوس ہوتا ہے. ایسے ظاہر کے پکے مسلمان معاملات میں بڑے کچے نکلتے ہیں. ظاہر کے پکے مسلمان معاملات میں بڑے کچے نکلتے ہیں. میں میرے رب خالق و مالک سے یہی دعا کر رہا ہوں کہ اللہ اس موضوع کے انت تک مجھے پہنچنے کی توفیق عطا فرما, تاکہ میں کھول کھول کر امت کے سامنے امت کا مرض بھی پیش کروں اور اس کا علاج قرآن اور حدیث کے حوالے سے بھی پیش کروں. میں نے گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے ایک مشہور آیت پڑھی تھی, اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. اللہ تعالیٰ نے امانت کو آسمانوں کے پاس پیش کیا, آسمان نے عرض کر دیا مولا میں امانت کا حق ادا نہیں کر سکتا. زمین نے عرض کر دی مولا میں امانت کا حق ادا نہیں کر سکتی. پہاڑوں نے عرض کر دیا اے اللہ میں امانت کا حق ادا نہیں کر سکتا. تو آخر میں جب انسان کے سامنے پیش کیا گیا اے انسان تو امانت کی ذمہ داری لے لے, تو انسان نے اس کو لے لیا. اس آیت کی تفسیر میں حضرات علماء نے بے شمار مسائل کا استنباط کیا, جس میں میں نے گزشتہ جمعہ 2 مسئلوں پر بات کی تھی. مجلس میں کی جانے والی گفتگو بھی امانت میں داخل ہے, میاں بیوی کا پیار اور محبت بھی امانت میں داخل ہے. اب گزری ہوئی باتوں پر میں اور گہرائی کے ساتھ ریورس جانا نہیں چاہتا. اور تیسری بات میں نے گزشتہ جمعہ ماں باپ کی خدمت کا تذکرہ کیا تھا. ہر بچے کے لیے یہ فرض ہے وہ ماں باپ کی خدمت کرے, اس لیے کہ ماں باپ کی خدمت کرنا امانت میں داخل ہے. جب میں نے گزشتہ جمعہ آخر کے 15 منٹ ماں باپ کے حقوق کے متعلق باتیں کی, بہت سارے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, دل پس گیا. اپنے گزرے ہوئے مرحومین ماں باپ کو یاد کر کے ایک بہت
بڑا حصہ رونے لگا، اور جنہوں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ گستاخیاں کی تھی وہ اپنے ماں باپ سے معافی مانگنے کے ارادے بلکہ معافیاں بھی مانگ لی، اور بڑے بزرگوں نے مجھ سے کہا مولانا ذرا ماں باپ ہی کے متعلق آپ کچھ اور مزید باتیں عرض کریں، تو میں نے ارادہ کر لیا ماں باپ کی خدمت اور بچوں کی جو عظیم امانت ہے اس پر اور بھی کچھ مسائل آپ کے سامنے پیش کروں، کیونکہ کئی قسم کے امراض ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ ذرا ترتیب کے ساتھ سن لیں، نمازیں چھوڑنے کا مرض بھی ہے، روزوں کو ضائع کرنے کا مرض بھی ہے، قرآن نہ پڑھنے کا مرض بھی ہے، تو انہی امراض میں سے آج کے زمانے کے مشہور اور بڑے امراض میں سے ایک مرض کیا ہے؟ ہر گھر کے اندر ماں باپ پریشان ہیں اپنی اولاد سے۔ 80% گھر ایسے جہاں ماں باپ اپنی اولاد سے پریشان ہیں، بچوں کی جوانی سے بھی پریشان، بچوں کی غیر شادی شدہ زندگی سے بھی پریشان، اور اپنی اولاد کی شادی کے بعد کی زندگی سے بھی پریشان۔ مذہب اسلام نے اپنے پیروکار کو اور اسلام نے امت کو ماں باپ کے حقوق جتنے بتلائے، یہ میرا چیلنج ہے میرے دوستو، کسی مذہب کے اندر ماں باپ کے محبت اور پیار اور ان کی خدمت کا اتنا بڑا نصاب اور سلیبس کسی اور مذہب میں نہیں ملے گا، کسی اور مذہب میں نہیں ملے گا۔ کتنی تاکید فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے متعلق۔ کبھی جانتا ہے مسلمان قرآن پڑھتا ہی نہیں ہے تو اسلام کھل کر کہاں آئے گا؟ اللہ نے پورے اسلام کو، پورے احکامات کو اس 30 پاروں کے قرآن کے اندر داخل کر دیا۔ بعض مسائل اجمالی، بعض مسائل مفصل، کبھی کسی مسئلے کو ایسے ہی بیان کر دیا، کبھی کسی مسئلے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کھول کر بیان کیا۔ اسی لیے قرآن کے پڑھنے سمجھنے پر سخت تاکیدیں بیان کی گئی ہے۔ قرآن کھولتا ہی نہیں تو پھر اسے قرآن میں کیا ہے کیا سمجھ میں آئے گا؟ قرآن کھول کر دیکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات کو جب پیش کیا تو 2 طریقے اختیار کیا۔ میں بڑی گہری اور علمی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے، آپ کی توجہ کا محتاج ہوں، غور سے سننا، غور سے۔ باریک باتیں مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آتی، سسپنس پکچر سمجھ میں آتا ہے لیکن علماء کی باریک بات سمجھ میں نہیں آتی۔ معاملات میں ذہن لڑاتے ہو، تجارت میں ذہن لڑاتے ہو، سیاست میں ذہن لڑاتے ہو، علماء کے بیانات میں حاضری بھی نہیں، حضوری بھی نہیں۔ غور سے سنو، اللہ تعالیٰ نے احکامات کو جب پیش کیا، انداز کو 2 طریقے سے استعمال کیا۔ ایک انداز کیا؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اور ایک انداز کیا؟ یا ایھا الانسان، یا ایھا الناس۔ یا ایھا الذین آمنو میں کیا؟ صرف ان لوگوں کو خطاب کیا جو اس پر ایمان لے کر آتے ہیں، جو ان پر ایمان لے کر آئے۔ اللہ نے ان کے لیے کیا قانون دیا؟ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکات دو، حج کرو، سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، اور دوسرے شرعی احکامات پیش کیا۔ کیونکہ نماز کب؟ کلمے کے بعد۔ روزہ کب؟ اسلام کے بعد۔ زکات کب؟ اسلام کے بعد۔ حج کب؟ اسلام کے بعد۔ ایک غیر مسلم اگر خدا نخواستہ عید الفطر کو عیدگاہ کو آ گیا، عید الاضحیٰ کو عیدگاہ کو آ گیا، مسجد کے افتتاح کو مسجد میں آ گیا، مسلمانوں کے صفوں میں بیچ میں کھڑ گیا، جیسا کہ آج کل مسلمان سیاستدان عیدگاہوں میں غیر مسلموں کو دعوت بھی دیتے ہیں، بلاتے بھی ہیں، عیدگاہ کے احترام، عیدگاہ کے مقام اور عیدگاہ کے مرتبے کا سودا کرتے ہیں، اور پھر ان کو عیدگاہوں کے اندر گل پوشی، شال پوشی اور دوسرے واقعات اور دوسرے کاموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ عیدگاہ اللہ کی زمین، مسجد اللہ کی زمین، مدرسہ اللہ کی زمین، یہاں قانون کسی صدر کا نہیں، قانون
کسی سیکریٹری کا نہیں، قانون کسی کاؤنسلر کا نہیں، قانون کسی MP کا نہیں۔ اللہ کے گھر میں سب برابر ہے، اس کے تقدس کا، اس کے احترام کا لحاظ کرنا ہر مسلمان کا فریضہ بنتا ہے۔ لیکن آج مسجدیں بھی سیاسی لوگوں کے حوالے ہو گئے، عیدگاہ بھی سیاسی لوگوں کے حوالے ہو گئے۔ مجھے بہت غصہ آتا ہے، بہت افسوس بھی ہوتا ہے، اللہ کے گھروں کے اندر اور اللہ کے میدانوں میں لوگ تصویر کشی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، غیر مسلموں کو بلاتے ہیں۔ پھر جہاں ایک عالم دین ممبر پہ چڑھ کے عید کی نماز میں خطبہ دیا تھا اور مصلی میں کھڑے ہو کر اور پورے عیدگاہ میں حاضر ہونے والے اللہ کے نیک بندوں کی امامت کی تھی، وہاں ایک غیر مسلم کو کھڑا کر کے سیاسی عنوان پر بات چیت ہوتی ہے۔ خیر یہ الگ عنوان ہے، میں کیا پیش کرنا چاہتا ہوں اس کی مثال کے لیے میں نے اس بات کو چھیڑ لیا۔ اگر کوئی غیر مسلم بغیر اسلام، بغیر ایمان اور بغیر کلمے کے پوری زندگی نماز پڑھتا رہے، ایک نماز بھی قبول نہیں ہوگی، نہ اس کا تکبیر تحریمہ قبول ہوگا، نہ اس کا قیام، نہ اس کی قرات، نہ اس کا رکوع، نہ اس کا سجدہ قبول ہوگا، کیونکہ نماز ایمان و اسلام کے بعد، روزہ ایمان و اسلام کے بعد، بہت سارے دوست احباب جو آفسوں میں ہمارے ساتھ رہتے ہیں یا نہیں تو کالج میں ہمارے ساتھ پڑھتے ہیں، بہت سارے نوجوان مسلمانوں کا دیکھا دیکھی وہ بھی برت رکھتے ہیں، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ مسجد میں آ کر افطار کرتے ہیں۔ کیا وہ ان کا روزہ اللہ کے دربار میں قبول ہے؟ ہرگز قبول نہیں ہے، ہرگز قبول نہیں ہے۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر اسلام کو چھوڑ کر کوئی آدمی کتنا ہی بڑا اچھا عمل کر لے، اللہ کا کلام فرماتا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز اس کا عمل قبول نہیں ہوگا، اس کا روزہ قبول نہیں، اس کی زکات قبول نہیں، اس کا صدقہ قبول نہیں۔ اور حرمین شریفین تو ایسے مقدس مقامات ہیں، وہاں جا کر طواف کرنا تو دور کی بات، وہاں جانے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، قرآن کہتا ہے اے پیغمبر اب مکہ فتح ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا، جس کعبۃ اللہ پر 360 بتوں کی پوجا ہوتی تھی، ہم نے اسی کعبے کو آپ کے ہاتھوں سے فتح کرا دیا ہے۔ مدینے سے آپ مکے کو جا رہے ہیں، سب سے پہلا کام میرے گھر کو بتوں سے پاک کرو، اس کے بعد اعلان کر دو آج سے میرا یہ گھر اتنا پاک ہے کہ اس گھر میں کسی غیر مسلم کا آنا تو دور کی بات، دور سے بھی وہ حاضر نہیں ہو سکتا، میرا گھر پاک ہے۔ مشرک دل کا بڑا غلیظ ہوتا ہے، مشرک دل کا بڑا نجس ہوتا ہے۔ میرے دوستو ایک بات بیچ میں یاد آ رہی ہے، سن لو، اللہ تعالیٰ نے کافر کو، کافر تو کافر ہے، کافر جہنمی ہے، کافر مغفرت کے لائق نہیں ہے، لیکن پورے قرآن میں اللہ نے کافر کو نجس نہیں کہا، کافر کو نجس نہیں کہا، یہودی کو نجس نہیں کہا، نصارہ کو نجس نہیں کہا، لیکن مشرک نجس ہے۔ انما المشرکون نجس، مشرک بڑا نجس ہے، بڑا غلیظ ہے، بڑا پلید ہے۔ وہ شرک باہر کرنے والے بھی کچھ ہیں اور اندر بھی شرک کرنے والے بہت سارے ہیں۔ شرک کی بھی دو قسمیں، ایک باہر شرک ہوتا ہے اور ایک شرک دین کے دائرے میں بھی ہوتا ہے۔ مسلمان کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، شرک بھی کر رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، شرک بھی کر رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، شرک بھی کر رہا ہے، حج کو جا کر توحید کو دیکھ کر آیا، حج کو گیا توحید کو دیکھ کر آیا، پھر بھی شرک کر رہا ہے۔ باہر کے مشرک سے اندر کا مشرک بہت ہی غلیظ ہوتا ہے۔ آج امت کے اندر کتنے شرکی افعال پائے جاتے ہیں، سجدہ قبروں کا ہو رہا ہے، طواف قبروں کا ہو رہا ہے، اللہ حفاظت فرمائے، پیتل لوہے کو پوجا کر رہے ہیں، مندروں میں جو کام ہو رہا ہے وہ کام درگاہوں میں برابر ہو رہا ہے، نجس ہے نجس، غلیظ ہے غلیظ۔ مفسرین کرام نے اس آیت کے تحت میں کیا خوبصورت بات کہی ہے، کافر نجس نہیں، حالانکہ کافر بھی برا، یہودی نجس نہیں، یہودی بھی برا، نصارہ نجس نہیں، نصارہ بھی برا، لیکن مشرک کیوں نجس ہے؟ مشرک کیوں نجس ہے؟ سمجھیں گے تو بات میں آپ کو بتا ہی دے دیتا ہوں کہ مشرک کیوں نجس ہے۔ مشرک کیوں نجس ہے؟ بڑی بہترین بات ہے، ایک مثال دیتے ہیں۔ ایک مرد ایک عورت دونوں کا نکاح ہوا،
اسلام میں قانون کیا؟ مرد چاہے تو دوسرا تیسرا چوتھا بھی نکاح کر سکتا ہے، لیکن عورت کو نکاح کا دوسرا دروازہ ہرگز ہرگز نہیں کھلے گا جب تک کہ اس کا پہلا شوہر یا تو طلاق دے دے یا نہیں تو اس کا پہلا شوہر مر جائے۔ ان دو صورتوں کے بعد ہی اگر وہ چاہے تو دوسرا نکاح کر سکتی ہے، ورنہ ہرگز نہیں کر سکتی۔ وہ بھی اس کا شوہر مر جائے، آج شوہر مرا دوسرے دن نکاح نہیں کر سکتی، آج شوہر طلاق دیا دوسرے دن نکاح نہیں کر سکتی، آج شوہر سے خلا لی دوسرے دن نکاح نہیں کر سکتی۔ مرد کے لیے قانون نہیں ہے، آج اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا دوسرے دن وہ نکاح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، آج اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا دوسرے دن اگر وہ چاہے تو نکاح کر سکتا ہے، آج اگر اس کی بیوی کو اس کے مطالبے پر اگر وہ خلا دیا آج چاہے دوسرے دن چاہے تو وہ نکاح کر سکتا ہے۔ پھر بھی میں کہتا ہوں اجازت الگ چیز ہے لیکن محبت الگ چیز ہے۔ مزمل صاحب عمر فاروق میں بولے کس کی طبی جورو مر گئی، چاشمبے کو تو جمعرات کو نکاح کر سکتے بول کر چاشمبے کو جورو کے مرنے کا انتظار بھی کرو نہ کو، جمعرات کو نکاح کرو بھی نہ کو۔ میں مثال بتا رہا ہوں، شریعت کا مسئلہ بتا رہا ہوں۔ اجازت الگ چیز ہے، محبت الگ چیز ہے۔ زمانہ کیا بولے گا؟ آج بیوی کا انتقال ہوا چاشمبے کے دن، جمعرات کے دن نکاح کرے گا تو پھر زمانہ کیا بولے گا؟ انتظار میں تھا انہیں بیوی کے انتقال کے، کچھ دیر کرو۔ بغیر شادی کے رہنے سے شادی کرنا اچھا ہے لیکن کچھ افسوس بھی ہو، کچھ درد بھی ہو، لیکن شریعت نے اجازت دی ہے۔ موت طلاق خلا کی کوئی پابندی موت اور طلاق اور خلا کے بعد مرد پر نہیں ہے، عورت پر ہے۔ عورت کے لیے کیا قانون؟ شوہر اگر مر گیا تو 4 مہینے 10 دن تک شوہر کے مرنے کے ٹائم سے لے کر 4 مہینے 10 دن تک برابر وہ عدت میں رہے گی۔ اگر شوہر طلاق دے دیا یا شوہر سے خلا لے لی، ان دونوں صورتوں میں 3 حیض تک وہ عدت میں رہے گی، 3 حیض تک عدت میں رہے گی۔ وہ 3 حیض کی مدت چاہے 3 مہینے کی ہو، چاہے 2.5 مہینے کی ہو یا 2 مہینے 10 دن کی ہو، عورت کے طبیعت کے تقاضے کے مطابق اس کی عدت طلاق اور خلا میں ہوتی ہے۔ ایک بات عرض کرتا ہوں، سنو غور سے، طلاق خلا کے مسائل علماء کے پاس لے کر جاؤ۔ کس کے پاس؟ علماء کے پاس لے کر جاؤ۔ 4 سال سے جورو مرد الگ تھے، مثال کے طور پر الگ ہو کر 4 سال کے بعد طلاق ہوا، خلا ہوا، اب عدت کرنا نہیں کرنا؟ کیونکہ 4 سال سے دور تھے نا، 4 سال دور رہ کر 5ویں سال میں طلاق اور خلا ہوا، اب یہاں عقل کو داخل نہیں کرنا۔ پہلے سے 4 سال سے دور تھے نا حضرت، اب عدت کی کیا ضرورت ہے؟ ملے چنی ملاقاتی چ نہیں ہوئی، اپنی عقل شریعت میں نہ ٹھوسو، میں 100 مرتبہ کہتا ہوں، تمہاری عقل کی کیا حیثیت؟ ذرا نیند کا غلبہ ہو گیا تو بڑبڑانے لگتی ہے تمہاری عقل، نیند زیادہ بھی ہو گئی تو تمہاری عقل کمزور، نیند کم بھی ہو گئی تو تمہاری عقل کمزور، ٹینشن چڑھتا بھی ہے تو عقل کمزور ہو جاتی ہے۔ تمہاری عقل کی کیا حیثیت ہے شریعت مطہرہ کے سامنے؟ آج کل ہمارا نوجوان ذاکر نائک صاحب کے پیچھے بہت بھاگ رہا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ ایسے جمعے کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ذہن کو اتنا کیوں کھول دیتے ہیں؟ وہ آپ کی محبتوں کا صدقہ ہے، بہت پہلے کی اور مطالعے کی باتیں یاد آ جاتی ہے۔ ہمارا نوجوان جو کالج کا ہے وہ ذاکر نائک صاحب کے پاس بہت پیچھے بھاگ رہا ہے۔ ذاکر نائک صاحب کیا ہے؟ کسی مدرسے کے سند یافتہ عالم تو دور کی بات، جا کر اگر پہنچانا چاہتے ہیں تو شوق سے پہنچاؤ۔ ڈنکے کی چوٹ میں مسجد عمر فاروق سے مزمل یہ کہہ رہا ہے ثبوت کے ساتھ، ذاکر نائک صاحب
चाहे वो हो सकता है कि MBBS डॉक्टर हो या खिताबी डॉक्टर हो, किसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी के डिग्री होल्डर हो, लेकिन किसी मदरसे के सनद याफ्ता आलिम तो दूर की बात, जाकिर नायक साहब किसी मस्जिद के सुबह शाम के मकतब में भी कुरान पाक खत्म नहीं किया। उनके पीछे जमाना भाग रहा है। अब वो जो कहते हैं उस पर यकीन कर रहा है। उन्होंने एक मर्तबा क्या कह दिया कि जब मियां बीवी दूर होकर कई साल गुजर जाते हैं, 2-3 साल के बाद अगर तलाक या खुला होता है तो फिर इद्दत की जरूरत नहीं। जाकिर नायक साहब ने अपनी अकल को शरीयत में ठोसा, इसलिए वो क्या हो रहे हैं, सारे आलम की निगाहों से गिर रहे हैं। अपने अकल को शरीयत में न ठोसो। शरीयत शरीयत है मेरे दोस्तों। कोई मसला समझ में आए तो फबिहा, समझ में नहीं आए तब भी फबिहा। क्या है कुरान पाक में, क्या है हदीस रसूल में, क्या है सहाबा की जिंदगी में, उसे फॉलो करो। चाहे कुरान के अमल के खिलाफ हमारी अकल टकराए, हदीस रसूल के खिलाफ हमारी अकल टकराए, या सहाबा के आमाल और अफ़आल और अक़वाल के खिलाफ हमारी अकल टकराए, आपको वही करना पड़ेगा जो कुरान और हदीस और सहाबा की जिंदगी में है। और सहाबा ने जो कहा उसी पर आपको अमल करना पड़ेगा। तलाक होती है तो तब जाकर दूसरा निकाह करना पड़ेगा, वो भी इद्दत गुजरना। इद्दत से पहले अगर कोई औरत दूसरा निकाह करती है, मस्जिद उमर फारूक के या जामिया मस्जिद के इमाम निकाह पढ़ाना तो दूर की बात, अगर अबू हनीफा भी निकाह पढ़ाएंगे तो निकाह नहीं होगा। अबू हनीफा तो दूर की बात, अबू बकर सिद्दीक को उमर फारूक भी निकाह पढ़ाए, इद्दत के अय्याम में तो निकाह नहीं होगा। अबू बकर, उमर, उस्मान और अली रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन तो अपनी जगह पर है। हालत इद्दत में, अय्याम इद्दत में अगर पैगंबर भी निकाह पढ़ाएंगे तो निकाह नहीं होगा, इसलिए कि इद्दत के अय्याम तक उस औरत का कनेक्शन उसके साबिक और छोड़ने वाले और मरने वाले शौहर के साथ रहता है। इद्दत के दरमियान और इद्दत खत्म होने से पहले कोई औरत निकाह करके दूसरा शौहर बसा नहीं सकती। मैं मिसाल किस लिए पेश कर रहा हूं, एक मर्द के लिए तो रास्ता है कि वो दूसरा तीसरा निकाह कर सकता है, लेकिन एक औरत अपने निकाह में होते हुए दूसरा तीसरा निकाह नहीं करती, कर नहीं सकती। अगर कोई करेगी तो निकाह नहीं होगा। खुदा न खास्ता कोई ऐसी औरत जिसका निकाह हो गया, उसका शौहर है, उसके शौहर के होते हुए वो अपने जिस्म का सौदा किसी दूसरे मर्द के साथ करती है तो निकाह में शिरकत होती है। और जब वो औरत अपने बिस्तर में अपने मर्द के अलावा किसी और को शरीक कर लेती है, गौर से सुनना, बड़ी पते की बात तफासिर के हवाले से मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। कोई औरत अपने बिस्तर में अपने शौहर के अलावा किसी और को शरीक कर लेती है, खानदान उसे गलीज कहता है और नजिस कहता है, पूरा शहर पूरा मोहल्ला उसे गलीज और नजिस कहता है, पूरी अदालत उसे गलीज और नजिस कहती है, तरह तरह के नाम उसे कहती है। किस लिए? इसलिए कि उसने अपने बिस्तर में अपने शौहर के अलावा किसी और को शरीक कर लिया। जो औरत अपने बिस्तर में अपने शौहर के अलावा किसी और को शरीक करती है, जमाना उसे नजिस कहता है। बिल्कुल इसी तरीके से मेरा रब कहता है, मेरी इबादत के बिस्तर में, मेरी इबादत के दस्तर में, मेरी इबादत की धरती में, मेरे इबादत के कानूनों में अगर मेरा बंदा किसी को शरीक कर लेता है तो मेरा कुरान भी उसे गलीज और नजिस कहता है। मेरा कुरान भी उसे नजिस और गलीज कहता है। तो गर्ज बात आ गई तो अर्ज कर दिया मेरे दोस्तों, अल्लाह ने अपने अहकामात को जब पेश किया, दो अंदाज इख्तियार किया। एक वो अमल जो सिर्फ मुसलमान कर सकते हैं, तो उनको जब अल्लाह ताला हुक्म पेश किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अरे बस समझ में, ठंडा ठंडा मौसम है, बारिश है, मुसलमानों को जुमे में अच्छी नींद भी आती है, इसलिए सोते सोते न सुने आप। पूरे कुरान में अल्लाह ताला ने या अय्युहल इंसान सल्लू अकीमुस्सलाह ऐसा नहीं कहा, ऐ इंसानों नमाज पढ़ो, क्योंकि हर इंसान को नमाज पढ़ने का परमिशन नहीं है। हर इंसान को नमाज पढ़ने का हुक्म है? नहीं। हर इंसान को रोजा रखने का हुक्म है?
قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اے انسانوں روزہ رکھو، اے انسانوں زکات دو، اے انسانوں حج کرو. اللہ نے نہیں کہا. نماز روزہ زکات جیسے اعمال و افعال کا حکم جب پیش کیا تو اللہ تعالیٰ نے کسے پکارا؟ آپ کو پکارا، مجھے پکارا، اس لیے کہ میں بھی مومن، الحمدللہ آپ بھی مومن. الحمدللہ بولو. الحمدللہ. جب بھی اپنے ایمان پر نظر پڑے تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اس لیے کہ جو اپنے ایمان پر نظر کر کے الحمدللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ موت تک اس کے ایمان کی حفاظت فرماتے ہیں. نماز کا جب حکم دیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ایمان والو نماز پڑھو، ایمان والو روزہ رکھو، ایمان والو زکات دو، ایمان والو حج کرو. لیکن جب ماں باپ کی خدمت کا حکم دیا، غور کرو غور، جب ماں باپ کے احکامات نازل کیے، ماں باپ کی خدمت کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے ایمان کی قید نہیں لگائی بلکہ اپنے تمام بندوں کو خطاب کیا. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو حکم دیا بِوَالِدَيْهِ، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا. کیونکہ صرف مسلمان ہی نہیں جو ماں باپ سے پیدا ہوتا ہے، ہر انسان ماں باپ سے پیدا ہوتا ہے. صرف مسلمان کی ماں ہوتی، صرف مسلمان کا باپ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مومن اور مسلمان کو خطاب کرتے. اللہ تعالیٰ نے صرف ماں باپ کی خدمت کے لیے یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں تم ماں باپ کا ادب کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کی بات مانو. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا بلکہ ہر انسان سے کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اے انسانوں ہم تم کو وصیت کرتے ہیں، ہم تم کو حکم دیتے ہیں. کیا حکم دیتے ہیں؟ بِوَالِدَيْ، اپنے والدین کے ساتھ احسانہ، اچھا سلوک کرو. ایک جگہ پر آیا ہے حسنہ، اچھا سلوک کرو. اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں کیا کہا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، ہم نے فیصلہ کر دیا، ہمارے بندوں پر قانون لاگو کر دیا، وہ عبادت کرے تو صرف ہماری عبادت کرے، ہمارے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرے. اطاعت نبی کی ہو سکتی ہے، محبت میں ماں باپ کو شریک کر سکتا ہے، لیکن عبادت میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، ہم نے فیصلہ کر دیا کہ عبادت کرے تو میرے بندے صرف ہماری عبادت کرے. اللہ کی عبادت کا حکم دینے کے بعد فوراً اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ہماری عبادت کے بعد ہم نے انسان کے لیے قانون لاگو کر دیا اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں. چاہے ان کے ماں باپ جوان ہو تب بھی ماں باپ ہیں، چاہے ان کے ماں باپ بوڑھے ہو تب بھی ماں باپ ہیں. اما یبلغن عندک الکبر او احدہما، دونوں کے دونوں بوڑھے ہو گئے تب بھی خدمت کرو، دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھے ہو گئے تب بھی خدمت کرو. اما یبلغن عندک الکبر او احدہما، اچھا دل کھول کر خدمت کرو اور ان کے سامنے کبھی بھی اپنی آواز کو نرم رکھو، نرم رکھو. فلا تقل لهما اف، ان ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کہو. ہر قرآن کے لفظ کا ترجمہ مفسرین تو کر دیے لیکن اف کا ترجمہ اب تک نہیں ہوا برابر، اس لیے کہ اف کسے کہتے ہیں کسی بھی زبان میں اف کا ڈٹو ترجمہ پیش نہیں ہوا. ہر زبان میں سب سے چھوٹا انداز، غور کرو غور کرو غور کرو غور کرو، اف کسے کہتے ہیں؟ چاہے انگریزی ہو، چاہے تامل ہو، چاہے کنڑ ہو، چاہے اردو ہو، چاہے ملیالم ہو، چاہے چائنیز ہو، چاہے فرانسی ہو، چاہے فارسی ہو، دنیا کے ہزاروں زبانوں میں وہ جملہ سب سے چھوٹا جس کے ادا کرنے کے بعد سامنے والے کا دل چھوٹا ہوتا ہے اس لفظ کو اف کہتے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ ارے ذرا منڈی تو بھی ہلاؤ، ایسا ہلاؤ. آگی تو نہیں آئی تو ایسا آئی نہیں آئی، آ گئی. اف کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی زبان میں وہ چھوٹا لفظ جس کے زبان سے نکلنے کے بعد سامنے والے کا دل ٹوٹتا ہے اسے کہتے ہیں اف.
اردو میں کیا انداز سے بات چیزیں سمجھ میں آتے ہیں، زبان سے سمجھ میں نہیں آتے. بعض چیزوں کو سمجھانے کے لیے انداز اختیار کرنا پڑتا ہے. سمجھ میں آئی بات ہے؟ کون تھی بھی کہتے والا ایسا بولتے نہیں، یا نہیں تو تھو جاؤ ماں. یہ لفظ جو تھو ہے نہیں، یہی اف ہے. اف اتنا چھوٹا جملہ بھی ماں اور باپ کے سامنے کہنے کی شریعت اور اللہ اور اس کا کلام اجازت نہیں دیتا. پھر کسی ایبسنٹ کے، غیر حاضری کے، کوئی گورنمنٹ اور قدرتی ہالیڈے ملائکہ کو نہیں ہے، کوئی چھٹی نہیں ہے. جب سے پیدا کیا اللہ تعالیٰ فرشتوں کو، اس وقت سے لے کر قیامت کی صبح تک، بلکہ قیامت کے بعد بھی ایک مرتبہ ان کو بھی موت آئے گی، کبھی ہالیڈے نہیں. لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کرتے ہیں. مفسرین کرام نے ان دونوں جملے کے بعد لکھا ہے کہ ان کا یہ عمل استمراری ہے، پابندی کے ساتھ چلتا رہتا ہے. کبھی چھٹی نہیں، کبھی رخصت نہیں، کبھی غیر حاضر نہیں. ہم نہ روزے 1 مہینہ، اس کے بعد چھٹی. فجر کی نماز، پھر ظہر سے پہلے چھٹی. زکات دے دیے 1 سال تک چھٹی. حج کر لیے پوری زندگی چھٹی. ہمارے لیے جو عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ طے کی ہے، ہماری عبادتوں میں بھی رخصت اور چھٹی ہے، لیکن ملائکہ کو کبھی چھٹی نہیں ہے. اب روزانہ فرشتے اترتے ہیں فجر کی نماز کے بعد. اب ہر گھر میں جاتے ہیں. کس کے گھر کو جاتے ہیں؟ پروین توگاڑیا، گری راج، سدرشن، اڈوانی، مودی. آج کل تو بہت سے اللہ ہمارے مفسرین و محدثین کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہم جب پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، یہ سب باتیں جب آتی ہیں سوچتے ہیں اللہ قرآن اور حدیث پر کتنی محنت کیے ہیں وہ لوگ. دروازے کے پاس اندر نہیں آتے فرشتے. کیوں اندر نہیں آتے؟ اس کی بھی وجہ لکھے گی. فرشتے ہیں نا، ان کو کوئی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. جب خدا بھیج دیا تو بھیج دیا، وہاں تک بس، اندر نہیں آنا. اس کی وجہ لکھے ہیں شارحین کہ اندر اس لیے نہیں آتے کہ اگر کوئی بے نمازی گھر کے اندر رہتا ہے تو بے نمازی کے گھر میں بھی فرشتے داخل نہیں ہوتے. بے نمازی کے گھر میں بھی، جیسے کتے کے گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے، تصویر والے گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے، جھگڑے والے گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے، جس گھر میں ناپاکی اور نجاست رہتی ہے فرشتے داخل نہیں ہوتے، اور جس گھر کی عورت کا سر کھلا ہو اس گھر میں فرشتے جیسے داخل نہیں ہوتے، بالکل اسی طرح سے اس گھر کے اندر بھی فرشتے داخل نہیں ہوتے جس گھر کے اندر کوئی مرد یا عورت کے لیے تو رخصت ہے، اس کی رخصت ختم ہونے کے بعد اگر وہ نماز چھوڑتی ہے اس کے گھر کے اندر بھی فرشتے داخل نہیں ہوتے. ایک وجہ. پورے ماں باپ کا مرتبہ کتنا بڑا ہوگا. آج نوجوان نسل اور اولاد، ان بچوں کی بات نہیں کروں گا میں جن کو ابھی تک عقل نہیں آئی. ان بچوں کی بات نہیں کروں گا میں جن کو ابھی تک ہوش نہیں آیا. ان کی بات کروں گا جو عقل سے آراستہ ہو چکے ہیں، ہوش سے آراستہ ہو چکے ہیں، سمجھنے کی صلاحیت ہے. یعنی میرے سامنے بیٹھے ہوئے آپ کے سامنے میں میری بھی بات کروں اور آپ کی بھی بات کروں. آج کی نسل ماں کو اف کہنا تو دور کی بات، کتنی اولاد ایسی ہے جو ماں باپ کو گالیاں بھی دیتی ہے. کیا دیتی ہے؟ گالی دیتی ہے. کتنی اولاد ایسی ہے جو ماں باپ کو مارتی بھی ہے. کتنی اولاد ایسی ہے جو ماں باپ کو پالنے اور پیار کرنے سے بھاگتی بھی ہے. خدا میرا رب یہ فرماتا ہے میں کس لیے تمہارے ماں باپ کے سامنے ایسے رہنے کا حکم دے رہا ہوں. سب سے پہلی بات، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. دوسری بات،
فلا تقل لهما اف، ان کو اف بھی نہ کہو. تیسری بات ولا تنہرہما، ان کو زور سے بات بھی نہ کرو، جھڑک کے بات بھی نہ کرو. چوتھی بات وقل لهما قولا کریما، ان کے سامنے پیار اور محبت اور نرمی کی بات کرو. واخفض لهما جناح الذل، ماں باپ کے سامنے عاجز بن کر رہو. وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل وکبرہ تکبیرا، اور اچھے اچھے انداز سے بات کرو. ہمیشہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہو. وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ہمارے ماں باپ پر ایسے رحم کر جیسے ماں باپ نے بچپن پہ ہم پر رحم کیا تھا. ان کے لیے دعائیں ہی دعائیں دیتے رہو. قرآن نے ماں باپ کے سامنے کیسے رہے پورا نصاب پیش کر دیا. اچھا سلوک کرنے کا، اف تک نہ کہنے کا، جھڑک کر بات نہ کرنے کا، آہستہ نرمی سے بات کرنے کا، ان کے سامنے عاجزی اور انکساری کا، ان کے لیے دعا کرنے کا. پورا نصاب ماں باپ کے سامنے کیسے رہنا ہے وہ پورا نصاب پیش کیا. کیوں کیا ہے؟ بعض لوگ ماں باپ سے جب لڑائی جھگڑا ہوتا تو بولتے ہیں پھر نہیں تو کہیں کو پیدا کرے ہم نا. ماں باپ سے بولتے پھر نہیں تو کہیں کو پیدا کرے ہم نا. تجھے پیدا کرنا قصور کیا ان کا؟ تجھے دودھ پلانا قصور تھا؟ تجھے پیٹ میں رکھنا قصور تھا؟ اللہ نے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا پورا نصاب کیوں پیش کیا؟ اس لیے پیش کیا، قرآن کہتا ہے کہ تیری ماں جب تیرے باپ کے پیٹ سے خون کا قطرہ تیرے ماں کے پیٹ میں گیا تو تیری ماں کو کبھی پوچھ اماں میں تو پیٹ کے اندر تیرے بنتا تھا، تجھے کیسے لگا؟ میں تیرے پیٹ کے اندر بنتا تھا، تجھے کیسے لگا؟ اگر ہے ہمت تو ماؤں سے پوچھو. اگر ماؤں سے پوچھ کر تم کو جواب ملنے کی توقع نہ ہو تو پھر جب تمہاری اولاد کے خون کا خطرہ تمہاری بیوی کے پیٹ میں جائے گا، تمہاری بیوی تو الحمدللہ 9 مہینے تک حالت حمل میں تمہارے ہی تو ساتھ رہتی ہے. تمہاری بیوی کے نقل و حرکت کو، اٹھنے بیٹھنے کو، اور کرراہنے کو، چلنے پھرنے کو، ان تمام حالات پر تم نظر ڈالو تو تمہاری بیوی کی 9 مہینے کی حمل کی مدت پوری تمہارے ماں کا جواب رہے گا. تمہاری بیوی کی 9 مہینے کی حمل کی پوری مدت تمہاری ماں کا جواب رہے گا. قرآن کہتا ہے حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وہنن علی وہن. کل تک بھی میں دارالعلوم سعیدیہ کے اندر اسی آیت کی تفسیر پہ تحقیق کی اور طلباء کو میں بتا رہا تھا 2 لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے درد پر استعمال کیے، ماں کے لفظ پر استعمال کیے. جب ماں کے پیٹ میں بچہ رہتا ہے تو اس وقت کے درد کو قرآن نے کیا کہا؟ وہنن. کیا کہا؟ وہنن، واو ہا نون. جب تک ماں کے پیٹ میں بچہ رہتا ہے اس وقت کے ایام کے درد کو اللہ کے کلام نے وہن کہا. جب بچہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے اور وضع ہوتا ہے جسے وضع حمل کہتے ہیں، اس وقت کے درد کو قرآن نے کرہا کہا. یہ دونوں لفظ کا ترجمہ کیا عام طور پر اہل لغت مشقت تکلیف سے کرتے ہیں، لیکن میرے نزدیک ان دونوں لفظوں کا ترجمہ کیا؟ ان دونوں لفظوں کا ترجمہ کیا میرے نزدیک اس درد کو کہتے ہیں جو صرف ایک حاملہ عورت کو واقع ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو واقع نہیں ہوتا. پیٹ میں بچہ رکھنا معمولی بات ہے، معمولی بات ہے.
اور بچہ پیدا ہوتے وقت جو درد ہوتا ہے وہ درد کتنا سمجھاتے بھی سمجھ نہیں سکتے آپ، ہرگز نہیں سمجھ سکتے اس درد کو. اسپتال میں باہر کھڑے رہتے ہیں ایڈمٹ کر دل کو جورو کو، انہیں پریشانی میں ہے کہ میری ڈیلیوری کا مسئلہ کب پار ہوگا، ہے نہیں؟ اس کی اماں پریشانی میں ہے کہ میری بچی کی اس بڑی پریشانی کب پوری ہوگی. اس کا پورا خاندان پریشان ہے کیونکہ معمولی وقت نہیں ہے، وہ معمولی وقت نہیں ہے. دیوار کی بلی کا وقت ہوتا ہے، ادھر بھی کود سکتی ہے ادھر بھی کود سکتی ہے، ادھر بھی کود سکتی ہے ادھر بھی کود سکتی ہے. یا تو بچے کو صحیح سلامت پیدا کر کے خود بھی کامیاب، بچے کی زندگی بھی کامیاب، یا نہیں دونوں ختم ہو سکتے ہیں، یا نہیں انہیں ختم ہو کر بچہ پیدا ہو سکتا ہے، یا نہیں بچہ ختم ہو کر انہیں بچ سکتی ہے. 4 صورتیں سامنے رہتی ہیں اس میں. کتنی صورتیں؟ 4 صورتیں. اب بھی سمجھ میں آئی سے وہ 4 صورتیں. پہلی صورت دونوں کامیاب، دوسری صورت دونوں ناکام، تیسری صورت ماں بچ جائے بچہ چلا جائے، چوتھی صورت بچہ بچ جائے ماں چلا جائے. ان 4 حالتوں کے ساتھ وہ اسپتال میں داخل ہوتی ہے. کیا کیا سمجھاؤں میرے نوجوانوں آپ کو، کیا کیا بتاؤں آپ کو. جب اپنی بیوی کو آپ اسپتال داخل کرتے نہیں، یہ سب سیکھو، اسلام ہے، تہذیب ہے. دکان میں بیٹھے رہتے ہیں، فون آتا ساس کا نہیں تو جورو کا، درد ہو رہا ہے جی اسپتال کو جانا، تو انہوں جواب دیتے تمہیں جاؤ اسپتال کو، میں دکان بند کر لے کر آتا ہوں. کوئی ٹینشن نہیں، کوئی احساس نہیں. تمہارے بھیا کو فون کر کو بلا لیو، تو شوہر تو جا. بھائی کو بلانے کی کیا ضرورت؟ اگر بھائی اپنے بہن کی ڈیلیوری کے وقت اسپتال کو آتا ہے تو وہ اس کا احسان ہے، نہیں آتا ہے تو ملامت نہیں کر سکتے. تمہاری اولاد کے آنے کا وقت ہے اور تمہاری بیوی کے موت اور حیات کے فیصلے کی گھڑی ہے. تم کو جانا چاہیے، تم کو جانا چاہیے. جیسے ہی فون آ گیا تو فوراً آپ ہلچل ٹینشن، فوراً اگر آپ کے بس کی بات ہے کہ فوراً 10-15 منٹ میں آپ اپنی بیوی کے پاس جا سکتے ہیں تو اس سے جاؤ اور اپنی پوری محبت کا اظہار کرو اور ذرا صورت اتار لیو. انہیں پہ ٹینشن ہو کر پوچھنا منجے درد ہو رہا ہے، صورت تمہاری اتری سو نہیں جی تمہیں ایسا ہے نا ایسا. تب انہیں تسلی کیا بھی نہیں بات، تمہیں دعا کرو با، انشاءاللہ اللہ مسئلہ حل کر دیتا ہے. یہ انداز ہونا چاہیے، محبت کا اظہار ہے. مسلمان کا سخت دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گیا. وہ مرد نہیں ہوتا جو اپنی بیوی کے ساتھ محبت کا سلوک نہیں کرتا. جاتے بیگم کو دعائیں دے کر رخصت کرتے، جاؤ بیگم اللہ آپ کے ساتھ ہے. پھر باہر کھڑتے، مسجد کو آتے، دعا کرتے اللہ میری بیوی کا یہ وقت تو آسان کر دے. بچہ بعد میں بیوی پہلے نہیں، بچہ پہلے بیوی بات کی، بچہ بعد بیوی پہلے. اب آپ باہر کھڑے ہیں، بہت سارے وظائف ہیں، آپ پڑھتے رہیں گے، بیوی کی ڈیلیوری آسان ہوگی. صدقہ کرو، اس وقت مصیبتوں کو بلیات کو روکتا ہے صدقہ. ہمیں باہر کھڑ جا کر اس ٹینشن میں رہتے ہیں، بیٹا کی بیٹی چھلے میں ہنگوٹی کی براسلیٹ کوسی اسپتال میں لا کر ایڈمٹ کریں. دیکھو ان کی حیثیت، میرا بچہ کارپوریشن اسپتال میں، پھر نہیں تو کیا بھائی مکہ مکرمہ میں ہونا تھا، مدینے میں ہونا تھا.
تمہارا جیب چلاؤ، تم جاؤ فورٹیز کو جاؤ، جین کو جاؤ اور بڑی بڑی اسپتال کو جاؤ، امریکہ لے کر جاؤ ڈیلیوری کو، اگر تمہارا پیسہ خرچ ہو رہا ہے تو لے کر جاؤ۔ تمہارا تو ظلم جب شروع ہوا تو وہ وقت منگنی کا تھا، اور سلسلہ پہنچتے پہنچتے یہاں تک ظلم کے میدان میں اترے، پھر بھی تمہارے حالتوں کا، تمہاری زبانوں کا تقویٰ کیا۔ میرے پاس ایسی رپورٹیں بھی پہنچے ہیں، مجھے صاف کہنے دیجئے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت فلاں نوجوان تمہارا عاشق ہے، اس کا ظلم یہ ہے، فلاں نوجوان تمہارے ساتھ رہتا ہے، اس کا حال یہ ہے، فلاں نوجوان تمہارے بیانات کو سنتا ہے، اس کا انداز، اس کی زندگی یہ ہے۔ میں جواب دیتا ہوں، میں دعا کرتا ہوں، لیکن میں نے اپنے ساتھ رہ کر ظلم کا سبق اسے نہیں پڑھایا، میں اپنے ساتھ رہ کر ستم کا سبق اسے نہیں پڑھایا۔ میں اکیلے میں رہتا ہوں تو تب بھی میرے دوستوں کو نصیحت کرتا ہوں، مجمع میں بھی رہتا ہوں تو میرے دوستوں کو نصیحت کرتا ہوں، مسجد میں رہتا ہوں تو بھی نصیحت کرتا ہوں۔ اللہ اس بات کا گواہ ہے، اور میرے خاص دوست احباب میرے اس بات کے گواہ ہے، میں نے کبھی کسی کو گناہ کا سبق نہیں پڑھایا، ظلم کا سبق نہیں پڑھایا، اور اللہ گواہ ہے، اللہ گواہ ہے، میں نے کبھی میرے دوستوں کی محفل میں وہ کام نہیں کیا جو شریعت کے خلاف ہے۔ پھر مجھے دوشی کیوں دوڑاتے ہیں آپس میں؟ میں نصیحت فردن کرتا ہوں، اور میرا کام کیا؟ وہی کام ہے جو محمد رسول اللہ کا کام تھا۔ صحابہ کا کام کیا تھا؟ کیا تھا صحابہ کا؟ کیا تھا کام نبیوں کا؟ کیا تھا کام رسولوں کا؟ صرف کہنا ہمارا کام ہے، گریبان کی پٹی پکڑ کر عمل کرنے پر مجبور کرنا ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ رہنے والا اگر شراب پیتا ہے، مجرم میں نہیں۔ ہمارے ساتھ رہنے والا زنا کرتا ہے، مجرم میں نہیں۔ ہمارے ساتھ رہنے والا شرابت کی شکل ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، جب ہمارے دائرے، ہماری مجلس اور ہماری محفل سے جب باہر آ جاتا ہے تو اس کی شرافت کا لباس اتر جاتا ہے۔ کبھی وہ نمرودیت کا لباس پہن لیتا ہے، فرعونیت کا لباس پہن لیتا ہے، ابو جہل ابو لہب کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ میں کوئی عالم اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ فون کرتے ہیں، صرف اس لیے تکرار ہو رہا ہے حضرت کہ ہماری طاقت کے مطابق ہم نے بچی کی ڈیلیوری کے لیے اس اسپتال میں داخل کیا تھا، ہمارا داماد ڈیلیوری ہو کر 8 دن گزر گئے، صرف لو کلاس کے اسپتال بول کر، دوستوں میں اس کی عزت گر گئی بول کر، نہ 8 دن کے اس بڑے عرصے میں نہ جورو کو دیکھنے آیا، نہ اپنے خون بچے کو دیکھنے آیا۔ ابو جہل بھی اگر آج ہوتا تو اس ظالم کا غلام ہوتا، ابو لہب بھی آج ہوتا اس پلیت کا غلام ہوتا۔ زمانہ کہتا ہے کہ حجاج بن یوسف سب سے بڑا ظالم ہے، تاریخ کہتی ہے حجاج بن یوسف سب سے بڑا ظالم ہے۔ میں تاریخ کو انکار نہیں کرتا، ہو سکتا ہے کہ حجاج بن یوسف اس زمانے کا ظالم تھا، لیکن وہ قتل کیا تو صحابہ کو قتل کیا، ظلم کیا تو صحابہ پر ظلم کیا۔ حجاج بن یوسف سے بھی بڑا اگر کوئی ظالم ہے تو وہ مرد ہے جو اپنی بیوی اور سسرال پر ظلم کرتا ہے۔ حجاج اپنی بیوی سے محبت کیا، اپنے بچوں سے محبت کیا۔ میری یہ بات تمہارے کانوں میں بار بار ٹکراتی رہے گی۔ میں جمعے کے اس عظیم موقع پر میرے رب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اللہ، جب بھی کوئی نوجوان اپنی بیوی پر ظلم کرے تو میرا یہ جملہ اس کے کان تک پہنچا دے، اس کے کان تک پہنچا دے۔ حجاج بن یوسف سے بھی بڑا کوئی ظالم ہے تو پھر اس دھرتی کا کون جو اپنی بیوی اور سسرال پر ظلم کرتا ہے؟ بیوی اور سسرال پر ظلم کرتا ہے، نہیں کرنا۔ آپ ہیں، آپ کی بیوی ہے، میں نے قبول کیا کہ تشریح اتنی لمبی ہے کہ اگر اس کی تشریح کروں تو بہت سارے نوجوان شادی کرنا چھوڑ ڈالیں گے۔ معمولی جملہ کیا، سنٹنس کیا، میں نے قبول کیا کا ایک لمبا، ایک وسیع، پوری زندگی کو شریعت نے میں نے قبول کیا کے اندر داخل کر دیا۔ میں نے قبول کیا بولے تو کیا مطلب؟ اس وقت قبول کیا، بستر میں قبول کیا، دستر میں قبول کیا، اور اسپتال کے واسطے قبول نہیں کریا، ڈیلیوری کی بل کو قبول نہیں کریا۔ میں نے قبول کیا کا مطلب اے ٹو زیڈ، اندھیرا اجالا، راحت سکون، خوشی غم، سب کی قبولیت کا اقرار کرنا ہے۔ تو پھر یہ کہاں کا ظلم ہے؟ بات آ گئی تو عرض کر دیا آپ کے سامنے کہ جب بیوی اسپتال کو جاتی ہے
اسپتال کو جاتی ہے، ماں کے درد کو سمجھا رہا ہوں بیوی کے درد کو سامنے رکھ کر۔ ماں کے درد کو جب ہم پیدا ہوئے تھے نا، ہمارے پیدا ہوتے وقت ہمارے ماں کو کیا درد ہوا اسے سمجھا رہا ہوں بیوی کے درد کو سامنے رکھ کر۔ اسپتال میں جا کر کھڑ جاتے ہیں۔ ہمارے ہی رشتہ داروں میں ایک بچی کی ڈیلیوری کا وقت آیا، اس کے نوشوں کو بولیا کیا بھی فون کر کر کیا بھی قصہ ایسا تمہارے بیگم کو اسپتال لے کو گئی کہتے نا، ہاؤ حضرت اسپتال کو لے کو، ہاؤ بھیا اسپتال لے کو گئی ہوں۔ تمہیں کہاں جی؟ میں گھر میں ہوں۔ کیجیے اسپتال گئی نہیں؟ اللہ اللہ وہاں کے بمبڑیاں سنیا تو منجے پسینہ تھا حضرت، خالی بمبڑیاں سن تو پسینہ آ رہا ہے نا، خدا تیرے پیٹ میں بچہ دیتا تو خون آ جاتا تھا۔ خالی بمبڑیاں سن کو اسپتال کے قریب رہتے، کوئی اسپتال چھوٹی کوئی اسپتال بڑی، آپریشن تھیٹر کبھی کسی کے اندر کبھی کسی کو باہر، کبھی ڈوز دے کر درد کو بڑھانے کے لیے چھوڑتے ہیں، عورتیں چیخ کر رہتے ہیں تو وہ سب آوازیں کان پر پڑتی ہیں، تو وہ سن کر اسے پسینہ آتا کرتے، خالی سنے تو پسینہ آ رہا ہے نا۔ اس عورت کے اس وقت کو یاد کرو جب ڈیلیوری کے وقت وہ درد اسے خود واقع ہوتا ہے، اسی درد کو پیش کر رہا ہے قرآن، وہنن علی وہن کرہن ووضعتہ کرہا۔ قرآن نے ایک حاملہ اور واضعہ جو بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے اور بچے کو جنم دیتی ہے، اس وقت پورے 9 مہینے کے عرصے میں اسے جو درد ہوتا ہے، اس درد کو قرآن نے وہن اور کرہا کا لفظ استعمال کیا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے وہ عورت جو بچے کو پیٹ میں رکھ کر 9 مہینے کی 8 مہینے کی مدت پوری کرتی ہے، چونکہ پیٹ میں بچہ بنتا ہے، اسپاٹ اللہ بڑا نہیں کرتا، دھیرے 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 بڑا کرتا ہے۔ اس بچے کے بڑے ہونے کا احساس تک ماں کو نہیں ہوتا، لیکن اللہ اپنی قدرت کاملہ سے بڑا کرتے جاتے ہیں۔ 9 مہینے ہو جاتے ہیں 2.5-3 کلو کے بچے کو بننے کے لیے، تو اس پورے 9 مہینے کی مدت میں بستر میں پڑھ کر بھی درد کی وجہ سے آہ کہتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اس حاملہ عورت کا بستر میں آہ کہنا مجاہد کا میدان جہاد کی تکبیر سے بھی زیادہ پسند ہے۔ ایک عورت کا آہ کہنا مجاہد کا میدان جہاد کی تکبیر سے بھی زیادہ میرے رب کو پسند ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس درد کے ساتھ جو آواز نکلتی ہے وہ درد کو وہی عورت محسوس کرتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ماں باپ کا درجہ بہت بڑا ہے، مزید ماں باپ کی خدمت، ان کی محبت، ان کے دعائیں، اور ماں باپ کی خدمت کر کے کون کون دنیا میں آخرت میں کامیاب ہوئے۔ میں تو نوٹ کیا تھا، وقت کا تقاضا تھا کہ باتیں باقی رہ گئیں، انشاءاللہ بقیہ باتیں آئندہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ اور آخر میں بڑی محبت کے ساتھ گزارش ہے کہ ہماری مسجد کے اس طرف کے 3رے فلور کا چھت کا کام جاری ہے، سیمنٹ، بالو اور جلی اور کھمبی کی سخت ضرورت ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے اس گھر کو دیں، آپ کے دینے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، دنیا اور آخرت میں بہتر سے بہتر اجر عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔